اس حوالے سے میں نے ایک بڑی دلچسپ بات پڑھی ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں، توجہ ہے جناب کی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کو کسی صوفی بزرگ کے بارے میں سننے میں ملا کہ یار وہ بڑا نیک آدمی ہے، تو آپ کی طبیعت تھی، آپ اس کی خدمت میں چلے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، دعا کراتے ہیں، کوئی نذرانہ کو پیش کرتا ہے نہیں کرتا، وہ تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہے دور اور چیک کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر اس سے کہا، اس نام نے آد پیر سے، ٹھیک ہے، اس نے کہا اس زمانے میں، اس نے کہا کہ جناب میرے اوپر 10 روپے قرض ہے۔ کتنا؟ اس زمانے میں 10 روپے قرض ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ کرے کہ میرے قرض کے اسباب پیدا ہو جائیں، میں قرض ادا کر دوں۔ وہ پیر نے ہاتھ چکیا، دعا کی تھی۔ وہ 10 روپے کا جو مقروض تھا، اس نے جاتے ہوئے ایک دھیلا، اس زمانے میں آنے دھیلے پیسے چلتے، ایک دھیلا جو ہے نا، وہ اس نے علامہ اقبال کی موجودگی میں اس پیر کو نذرانہ دیا، جاتے ہوئے دعا کرائی، ایک دھیلا نذرانہ دیا، اور جب جانے لگا نا تو علامہ اقبال نے آگے بڑھ کر اس 2 نمبر پیر دا ہاتھ پھڑ لیا، فرمایا یہ مقروض ہے، اس نے تجھ سے قرض اترنے کی دعا کرائی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تو تیلا پلیوں دیندہ، کہ چل تیرا ایک دھیلا قرض کم ہو جائے۔ تو کیسا پیر ہے، پہلے وہ 10 روپے کا مقروض تھا، اب تو نے 10 روپے ایک دھیلے کا مقروض کر دیا ہے، وہ سمجھے؟ تو جب ایسے لوگوں کی بات آتی ہے تو علامہ اقبال تنقید کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، اور جب کاملین کی بات آتی ہے، تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے صوفیاء، حضرت ولی الحق سیال کوٹ میں علی الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ میں بچپن میں ہی ان کے مزار پہ چل کے مراقبہ کیا کرتا تھا، امام صاحب امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہید۔ اور پھر آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی، آپ کے والد گرامی نور محمد علیہ الرحمہ، شیخ نور محمد اور والدہ ماجدہ، والد گرامی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ ان کے مرید تھے، اور اکثر ان کے ساتھ وہاں مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے، اور گھر میں حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کا کلام اور ان کا روحانی تصوف کا چرچا اکثر رہتا تھا۔ اس پورے ماحول میں آپ نے پرورش پائی ہے، اس پورے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کے افکار نظریات کی تربیت ہوئی۔ پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، ان کے مزار پر آپ نے 2 دفعہ حاضری دی ہے، اس حاضری کا احوال آپ نے بھی لکھے ہیں اور آپ کے بیٹے جاوید اقبال نے بھی لکھے ہیں، ہاں جی، ایڈمٹ کیا انہوں نے اس کو کیسے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی میں حضرت مجدد پاک کی بارگاہ پہ حاضر ہوا اور میں نے وہاں چل کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی۔ اس گل دے تے تہاڈی ڈھلی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں وہاں حاضر ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کسی نو شک نہ رہے نا، ایویں الزام، اللہ رب العزت سے وہاں جا کے بیٹے کے لیے دعا کی، مطلب اگلے سال اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں جاوید اقبال پیدا کر۔ اب سنیں، فرماتے ہیں جاوید جب 10 سال کا ہوا، اور اب اس کو جاوید اقبال نے بھی لکھا کہ ابا جی مجھے 10 سال کی عمر میں انگلی پکڑ کر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی کے مزار پہ لے کے گئے۔ اب وہ حاضری کی کیفیت بھی لکھی ہے، یہ حاضری شکرانے کی تھی، کرم نوازی فرمانے کی تھی، ٹھیک ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ ہم شام کو وہاں پہنچے تو ابا جی علیہ الرحمہ وہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. ماتے میرے اور ابا جی کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا. رات کا سناٹا, اور فرماتے ہیں ابا جی قرآن پڑھ رہے تھے. ماتے قرآن پڑھتے ہوئے ابا جی کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. اور جب میں نے اپنے ابا جی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے چہرے کو دیکھا تو میرے ابا جی قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا کے رو رہے. ہاں جی, یہ حاضری تھی. اور وہاں پہ مشہور زمانہ ربائی جو لکھی کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. بات سمجھ گئے؟ وہ پوری کی پوری ربائی لکھ کر نذرانہ عقیدت و محبت جو پیش کیا نا پھر, اور وہ پھر زمانے نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے آپ کی بارگاہ میں کیسے نذرانہ محبت پیش کی. وہاں پہ حاضر